کسی کو گھر میں سوتے ہوئے نہیں مارتے تھے، جگا کے اور اس کو کہتے تم مطمئن ہے اب لڑنے کے لیے ابھی تیار ہے یا بعد میں تیار ہے، تو دھوکہ نہیں دیا کرتے تھے۔ اس قسم کی ان کی صفات پہلے سے تھی۔ اور کعبہ کا وجود وہ ایک خود بخود آپ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں، تو اسی طرف ہی کعبے کا والی ہی متولی ہی پیدا ہونا تھا، تو یہ بھی ہوا۔ جغرافیائی محل وقوع کے اعتبار سے بھی لوکیشن وائز بھی سب سے درمیان میں تھا کہ تمام دنیا کو وہاں پہ آنے کے لیے مشکل نہ ہو، تو سارے آسانی کے ساتھ اب بھی وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں، تو درمیان میں ہونے کی وجہ سے۔ عرب قوم کی خصوصیات پہ میں نے بات کر لی۔ کعبہ کا وجود، مکہ امن کا گہوارہ ہو، ابراہیم علیہ السلام اور ان کی دعائیں، اور اولاد بت پرستی سے محفوظ رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں سے جو ایک دعا ہم اپنی اولادوں کے لیے ضرور کیا کریں، بہت ترقی کی دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ ہماری نسلوں کو شرک اور بدعت سے محفوظ فرما۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اپنی اولادوں کے لیے کہ شرک اور بدعت سے یہ محفوظ رہیں۔ کعبہ کی مرجعیت، اولاد میں امت مسلمہ پیدا ہو، امت مسلمہ میں ایک پیغمبر ہو، اور جس میں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ابراہیم علیہ السلام، اور وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اپنی دعائیں فرما رہے۔ وقوع کے اعتبار سے لوکیشن وائز بالکل درمیان میں ہے، باقی جتنی بھی سلطنتیں ہیں وہ دائیں بائیں ہیں، تو یہ اس پہ بات ہو گئی۔ جی اگلا سٹیپ لے لیتے ہیں۔ آگے تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب کے اوپر بات کر لیتے ہیں، اور یہیں سے بات ہماری سیرت کے موضوع پہ گفتگو شروع ہو گئی۔ وہ تمہیدی باتیں تھیں جو بات پہلی سلائیڈ میں ہماری گزر چکی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ نسب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوپر کے سلسلے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور جو عربوں کی تقسیم ہے اور وہاں کعبہ تک اسماعیل علیہ السلام کیسے پہنچے ہیں، وہ سلائیڈ کے ذریعے سے آپ کے سامنے آ جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو فرزند، ایک اسحاق علیہ السلام اور ایک اسماعیل علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل، عبداللہ، اور ان کی جو اولاد ہے 12 بچے، پھر 12 بچوں سے آگے سلسلہ تو کیا ہے، بنو اسرائیل ہو گئے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اسحاق علیہ السلام کے سلسلہ نسب سے جو نسب چلا ہے، ان تمام کو کیا کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل، یعقوب علیہ السلام کے سلسلہ نسب سے۔ انبیاء علیہ السلام کے جتنے سلسلے بھی چلے ہیں وہ سارے کے سارے بنی اسرائیل سے چلے ہیں۔ ایک لڑی میں 4500 انبیاء بھی آئے، باپ دادا پردادا کزن چاچو اتنے تک ایک ایک وقت میں انبیاء کا سلسلہ جاری ہوا۔ اور دوسری لڑی میں کون ہے، اسماعیل علیہ السلام، اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، یوں کہہ لیں کہ بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے تشریف لائے۔ اب یہ سوال ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کعبہ میں اور جو مکہ المکرمہ ہے وہاں تک کیسے پہنچے، تو اس کی تقسیم ابھی ہم کر لیتے ہیں کہ اقوام عرب باعدہ ہے، عرب قحطانی ہے اور عدنانی ہے۔ اس میں یہ پایا جاتا ہے کہ عرب کی 3 اقسام ہیں۔ اصل میں جو عرب ہیں تب سے، اب تو یہ سارے اصلی ہی ہو گئے ہوئے ہیں کیونکہ اس وقت تاریخ کی بات کی جا رہی ہے، اسلام سے بھی پہلے کی بات کی جائے، بلکہ اگر میں عرض کروں کہ یہ قوم عاد اور قوم ثمود اس دور کے قریب کی بات اور وہ تاریخ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس میں یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام یہ عاد کا علاقہ اور یمن کا، یمنی لوگ اصل عربی ہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی الحکمت الیمانیہ بہت حوصلہ افزائی فرمایا کرتے تھے اور ان کو بہت ہی زیادہ احترام اور مقام بھی دیا کرتے تھے. اسفار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوئے اور عربوں کے مزاج میں ابھی بھی جو یمنی لوگ ہیں ان کے مزاج میں اور جو ابھی کے عرب خلیجی عرب ممالک کے ہیں ان کے مزاجوں میں بھی بہت بڑا فرق ہے. ابھی بھی عربوں کے جو اصل مزاج اور خصوصیات یمنی لوگوں میں پائے جا رہے ہیں. تو یمن مدین میں اور ابراہیم علیہ السلام چھوٹے بچے کو اسماعیل علیہ السلام اور اما ہاجرہ کو لے کے چلے. کہاں سے لے کے چلے؟ مدین. یہ پہلے آپ دیکھتے ہیں پیچھے یہ مدین سے قصی اور اوور میں پہنچے، پھر کیا ہے کہ بابل پہنچے، پھر کیا ہے کہ آرام میں اور حران میں پہنچے، پھر بیت المقدس الخلیل میں پہنچے. کیونکہ یہ مدین اور یہی لوط علیہ السلام کا اور جو قوم عاد قوم سمود مدین ایک ہی پٹی آ جاتی ہے. اسی پٹی سے ابراہیم علیہ السلام اور چچا زاد بھائی جو ہے وہ لوط علیہ السلام اور یہ قریب کے آپس میں جاننے والے ہی ہیں. تو وہاں سے آپ ابراہیم علیہ السلام چلتے ہیں، یہ جیزہ کے آثار سے ہوتے ہوئے مکہ المکرمہ میں پہنچ جاتے ہیں. مکہ المکرمہ میں مسجد الخلیل جو بیت المقدس میں بنی ہوئی ہے مکہ کے لیے، کیونکہ دعائیں پہلے سے کرتے آ رہے اور تعمیر کرواتی. تعمیر مکہ المکرمہ کے کب سے کتنی تعمیر ہوئی، کس نے تعمیر کی؟ مکہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، گھروں میں سے کائنات میں سب سے پہلی جو تعمیر ہوئی ہے وہ خانہ کعبہ کی ہوئی، خانہ کعبہ کی ہوئی ہے. اس میں یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس خانہ کعبہ کو بنایا اور اسماعیل علیہ السلام نے ساتھ میں ساتھ دیا. اچھا اس میں ویسے میں آپ کو تاریخی طور پر بتلاتا چلوں، وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تو چھوڑ کے آ گئے. جب آ گئے تو یمن کا بنی جرہم کا ایک قبیلہ تھا، وہ وہاں سے گزر رہا تھا. انہوں نے اوپر دیکھا کہ پرندے ہیں. اوپر پرندے دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ نیچے پانی ہے، ورنہ پرندوں کا کیا کام؟ ذہین بہت تھے، بڑے عجیب و غریب ان کے جو سسٹم تھا پہلے والا، تعمیرات سسٹم بھی بہت زیادہ تھا اور ان کا جو اندازہ سسٹم بھی بہت زیادہ تھا. بلکہ وہ جانور کی چلنے سے بھی بھانپ لیتے تھے کہ پانی کتنا دور ہے اور کان لگا کے بتا دیتے تھے کہ اتنے فٹ پانی دور ہے. اتنا زیادہ اللہ پاک نے ان کو ذہانت دی تھی. تو آگے پرندوں کو دیکھتے دیکھتے تو دیکھتے ہیں کہ آگے ایک خاتون ہے اور چھوٹے بچے کو ٹھنڈا چشمہ لے کے بیٹھی ہوئی.